بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ رات کا آخری پہر تھا۔ خوبصورت سی 17 سالہ لڑکی اپنے سیاہ رنگ کے گھنے گھنگریالے بال جو کمر سے تھوڑا نیچے تک تھے، بڑی بڑی گرے رنگ کی آنکھیں، نازک نقوش، گلابی لب، سرخ و سفید وہ لڑکی جس کے گال ہمیشہ سرخ ہی رہتے تھے، کھڑکی کھولے کھڑی تھی، جبکہ کھلے ہوئے بال ہوا سے اٹکھیلیاں کر رہے تھے۔ ہر چیز سے بے خبر وہ کھڑکی کے سامنے گھنے درخت پر بیٹھے اس ادھیڑ عمر آدمی کو دیکھ رہی تھی جو اس پر نظریں مرکوز کیے آہستہ آہستہ کچھ تیز تیز پڑھ رہا تھا۔ یکدم اس کے کانوں میں بھنبھناہٹ ہونے لگی، جانے کون سی زبان تھی جس سے وہ ناآشنا تھی۔ دھیرے دھیرے آنکھیں بند کرتی وہ پلٹ کر اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ کمرے میں اچانک کوئی ہیولا چلتا ہوا اس کے اوپر جھک گیا۔ تیز گرم سانسیں اسے اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھیں۔ اس سے قبل کہ وہ سایہ اس کی گردن کو نوچ لیتا، دروازہ زور زور سے بجا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ ہوا میں تحلیل ہو کر سب نارمل ہو گیا، جیسے کسی بھی پراسرار چیز کا کوئی وجود سرے سے تھا ہی نہیں۔ اگلے دن اس کی آنکھ کھلی تو وہ انگڑائی لے کر بستر سے اتری اور باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ رات کا واقعہ جیسے یاد ہی نہیں تھا، مگر جسم بری طرح درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ شاور کھولے آنکھوں کو موندے گرم پانی کے نیچے کھڑی رہی۔ اچانک شاور سے لمبے لمبے بال پانی کے ساتھ نیچے کی طرف آتے اس کے چہرے سے ہوتے ہوئے ہر طرف پھیلنے لگے۔ گھبراہٹ سے اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور خود کو جھرجھری لے کر جھٹک کر دیکھا، اور کچھ سمجھ میں نہ آیا تو وہ ٹیپ بند کر دی، باتھ گاؤن پہن کر واش روم سے باہر آئی جہاں اس کی ماما پہلے سے ہی موجود تھیں۔ ماریا، تمہاری گردن کو کیا ہوا ہے؟ روبینہ بیگم کی نظر جیسے ہی اس کی سراہی دار گردن پر پڑی تو وہ پریشانی سے اس کی طرف آ کر دیکھنے لگی جہاں کوئی زخم کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ اپنی ماں کو مسکرا کر دیکھنے لگی اور کہنے لگی، ماما، نہ جانے کیوں مجھے رات کو عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ ماں نے اسے کہا، یہ تمہارا وہم ہوگا، جاؤ کپڑے چینج کر کے لانج میں آ جاؤ، تمہارے بابا کب سے ناشتے پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ روبینہ بیگم اتنا کہہ کر دروازے سے نکل گئیں، جبکہ وہ گہری سانس بھرتی وارڈروب کی طرف بڑھی۔ کچھ ہی دیر میں کھڑی وہ ڈریسنگ کے سامنے اپنی تیاری کا مکمل جائزہ لے رہی تھی جب اسے لگا کھڑکی کے ساتھ کوئی چپک کر کھڑا ہے اور اسے دیکھ رہا ہے۔ جب اسے محسوس ہوا کھڑکی کے ساتھ کوئی کھڑا ہے تو اس نے گردن گھما کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ ماریا، تمہیں امی بلا رہی ہیں۔ ماریا جو گھر سے باہر نکل رہی تھی، سعدیہ کی آواز پر پلٹ کر اسے دیکھنے لگی جو اس کے دیکھنے پر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ ماریا اسے جاتا دیکھتی رہی اور پھر سر جھٹک کر اپنی تائی کے کمرے کی طرف چل دی۔ اجازت ملتے ہی وہ اندر بڑھی جہاں بھاری وجود کی عورت شکل سے ہی خبیث لگ رہی تھی، مگر ان کا شیریں لہجہ ان کی شخصیت سے میل نہیں کھاتا تھا۔ ماریا کو دیکھتے ہی کرینہ بیگم مسکرائی تھیں۔ ہاں ماریا، آؤ، تم کالج جا رہی ہو؟ کیا آپ کو کوئی کام تھا؟ ماریا نے سر اٹھا کر کہا۔ ہاں بیٹا، آج شام کو کچھ لوگ دیکھنے آ رہے ہیں سعدیہ کو، اگر تمہیں برا نہ لگے تو اپنے کمرے سے مت نکلنا پلیز، یا اگر تم کالج سے ہی کسی فرینڈ کے ساتھ مووی دیکھنے چلی جاؤ، میں تمہیں پیسے بھی دے دیتی ہوں۔ اس کی تائی نے کہا تو وہ بولی، نہیں نہیں تائی، اس کی ضرورت نہیں ہے، موویز دیکھنا مجھے پسند نہیں، اور سنیما جا کر 2-2.5 گھنٹے ایک ہی جگہ بیٹھے رہنا، یہ سب مجھے بہت بیکار لگتا ہے۔ یہ پتہ نہیں کیسے لوگ اتنی دیر ایک ہی سیٹ پر جمے رہتے ہیں، اور رہی بات رشتے کی تو ہاں، میں اپنے کمرے سے نہیں نکلوں گی، آپ بے فکر رہیں۔ اچھا چلیں، میں چلتی ہوں، خدا حافظ۔ اس نے بات مکمل کی اور کمرے سے نکل گئی۔ اس کی تائی اسے دیکھتی رہ گئی۔
ماریا سیڑھیاں اتر رہی تھی جب اپنی بائیں طرف سلاخوں والے سیاہ گیٹ کی طرف دیکھا۔ آخری سٹیپ پر اتر کر گیٹ کے قریب گئی۔ اندر پورا اسکول خالی تھا، جو آج بند تھا۔ دھوپ اور روشنی چھن چھن کر اندر پڑ رہی تھی۔ جب اسے لگا کہ کوئی کلاس سے نکل کر بھاگا ہے، ماریا تیزی سے نیچے اتری اور بیرونی گیٹ سے نکل گئی۔ اس کے 2 منٹ بعد ہی گیٹ کھول کر کالے رنگ والا، لال انگارہ ہوتی ہوئی آنکھوں والا بڑا سا کتا نکل کر غائب ہو گیا۔ تیز تیز وہ کالج کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے گھر سے کالج زیادہ دور نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ نقاب کر کے پیدل ہی گرلز کالج جایا کرتی تھی۔ نقاب کا شوق بھی اسے دوستوں کو دیکھ کر چڑھا تھا۔ تم پریشان ہو؟ ماریا کی دوست ساریہ نے اس کے ساتھ بینچ پر بیٹھ کر پوچھا۔ ہاں شاید، کل پھر مجھے عجیب خواب آیا، مگر ایسے لگتا ہے جیسے وہ خواب نہیں حقیقت ہو۔ ساریہ، کہیں مجھے نیند میں چلنے کی بیماری تو نہیں؟ ماریا نے الجھ کر اس سے پوچھا، جو اسکول سے اس کے ساتھ تھی۔ ہو سکتا ہے، ویسے اگر ایسا ہے تو تمہیں اپنا علاج کروانا چاہیے۔ ساریہ نے کاندھے اچکائے، جبکہ ماریا سوچ میں پڑ گئی۔ چھٹی کے بعد واپسی پر سڑک سنسان ہوتی تھی، یا اس کے لیے تھی۔ کچھ دیر ہی چلی ہوگی جب ماریا کو کسی لڑکی کے رونے کی آواز آئی۔ اس نے قدم یکدم روکے، پلٹ کر دائیں طرف دیکھا، جہاں ایک لڑکی سپاٹ چہرے سے اسی پر نظریں مرکوز کیے کھڑی تھی، مگر جو چیز ماریا کو خوفزدہ کر گئی تھی وہ اس کی آنکھیں تھیں، جس کے سیاہ بڑے بڑے ڈیلے کسی ڈائن کی طرح لگ رہے تھے۔ ماریا کے دیکھنے پر وہ لڑکی اسی طرح دیکھتی، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کی طرف بڑھنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ قریب آئی، کالے دھوئیں میں بدل کر غائب ہو گئی۔ ماریا کا سر چکرا کر رہ گیا۔ جانے کچھ مہینے سے اسے روز ہی پراسرار واقعات کیوں دکھائی دیتے تھے۔ چاہنے کے باوجود بھی اس کا تذکرہ وہ اپنی ماں سے نہیں کر پا رہی تھی۔ باسط اور ساجد 2 بھائی تھے، کراچی کے پوش علاقے میں ساتھ ہی رہتے تھے، ڈبل سٹوری پر، جہاں گھر کے نیچے اسکول تھا، جبکہ اوپر وہ لوگ رہائش پذیر تھے۔ باسط اور کرینہ کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام سعدیہ تھا، جبکہ ایک بیٹا جو پڑھائی کے لیے ملک سے باہر گیا ہوا تھا، اس کا نام آلیان تھا۔ ساجد اور مارتھا، جن کی اکلوتی اولاد ماریا تھی، جو شادی کے 5 سال بعد پیدا ہوئی تھی۔ کرینہ بیگم اپنی بیٹی کی شادی کو لے کر آئے دن پریشان رہتی تھیں، کیونکہ جو بھی سعدیہ کو دیکھنے آتا ماریا کو پسند کر لیتا۔ یہی وجہ تھی کہ کرینہ بیگم اسے گھر آنے سے منع کر رہی تھی۔ ماریا، کیا بات ہے؟ نہ سلام نہ دعا، اوپر سے اتنی دیر سے کیوں آئی ہو؟ روبینہ بیگم اسے سیدھا کمرے کی طرف جاتے دیکھ کر ڈانٹتے ہوئے بولی۔ ماما، سر میں درد ہے، سونا چاہتی ہوں۔ بنا روبینہ بیگم کی طرف دیکھے وہ تیزی سے کہتی کمرے میں چلی گئی۔ یہ کس سے بات کر کے گئی ہے؟ آپ سے چاچی؟ توبہ، میں نے آج تک امی سے اس طرح بات نہیں کی، چاہے میرے سر میں کتنا بھی درد ہو۔ اف خدایا، یہ تو ابھی سے ایسی ہے، خدا جانے آگے کیا ہوگا۔ سعدیہ، جو صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، آنکھیں گھما کر لہک لہک کر کہتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ روبینہ بیگم حیران تھیں کہ ماریا نے اس طرح کبھی بات نہیں کی تھی، اسے غصہ تو کبھی نہیں آتا تھا۔ کمرے میں آتے ہی ماریا باتھ روم میں گھس گئی۔ کچھ دیر کے بعد بالوں کو تولیے سے باندھے وہ باہر نکل کر ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنے آپ کو آئینے میں غور سے دیکھنے لگی۔ گرے ڈیلے سیاہ ہوتے محسوس ہو رہے تھے اور اس کے سر میں درد بھی بہت ہو رہا تھا۔ وہ سر جھٹک کر سیدھی ہوئی اور بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ اس کے بعد اسے یوں لگا جیسے کوئی اس کے اوپر گرا ہو۔ تھوڑی دیر اسی طرح بیٹھے رہنے کے بعد وہ دوبارہ لیٹ کر آنکھیں موند گئی۔ آدھے گھنٹے کے بعد روبینہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ ماریا کو گہری نیند میں دیکھ کر گہری سانس بھرتی واپس چلی گئیں۔ شام کے 6 بج گئے تھے، مگر ماریا ابھی تک سو رہی تھی۔ اس نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ یوں ہی رات کے 11 بھی بج گئے، مگر ماریا کی کوئی خبر نہیں تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد روبینہ بیگم گھبراتے ہوئے ماریا کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ ماریا کمرے میں نہیں تھی، شاید بالکنی میں تھی، مگر وہاں بھی ڈھونڈ لیا۔ سعدیہ کے کمرے میں ہو شاید،
یہ سوچتے ہوئے وہ سعدیہ کے کمرے کی طرف بڑھنے لگیں جب گھر کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا نظر آیا۔ روبینہ بیگم حیران ہوتی کمرے کی طرف جانے کی بجائے گیٹ سے نکل کر زینہ اتر کر نیچے جانے لگیں، مگر نیچے پہنچنے سے پہلے ہی ان کے قدم زمین میں گھڑ گئے۔ آنکھیں پھیل گئی تھیں اس سے پہلے کہ ماریہ انہیں دیکھتی۔ روبینہ بیگم لرزتے دل کے ساتھ اپنے قدموں کو حرکت دیتی چھپنے کے لیے پیچھے ہونے لگیں، لیکن چاہنے کے باوجود بھی وہ ایک قدم الٹا لے کر دوسرا قدم نہ اٹھا سکیں۔ ماریہ نے آہستہ آہستہ گردن گھما کر انہیں دیکھا تھا۔ ماریہ، یہ تم کیا کر رہی ہو بیٹا؟ روبینہ بیگم بمشکل ہمت کرتی زور سے بولنے لگیں، مگر آواز جیسے صرف اپنے آپ کو ہی سنائی دے رہی تھی، جبکہ ماریہ کی وہی پراسرار مسکراہٹ تھی۔ روبینہ بیگم کو جب کچھ سمجھ نہ آیا تو وہ آیت پڑھنے لگیں۔ ماریہ زور سے چیختے ہوئے اٹھ کر ان کی طرف آنے لگی۔ روبینہ بیگم کی زبان تالوں سے جا لگی۔ گھر میں سب سو گئے تھے تبھی یہاں آ گئی تھی، اب چلیں؟ سپاٹ لہجے میں کہتی ماریہ اوپر چڑھتی چلی گئی، جبکہ روبینہ بیگم اسے دیکھتی ہی رہ گئیں۔ اگلے دن اتوار کا تھا، اسی لیے سب گھر پر ہی تھے، جب اچانک ہی سعدیہ کا ہونے والا منگیتر اور ساس آ گئے۔ کرینہ بیگم بوکھلا گئیں۔ سب سے پہلا خیال انہیں ماریہ کا آیا۔ وہ بالکل نہیں چاہتی تھیں کہ سعدیہ کے سسرال کا کوئی بھی فرد اس سے ملے جب تک شادی نہیں ہو جاتی۔ اس سے قبل کہ وہ کمرے میں جاتی، ماریہ شب خوابی کے لباس میں آنکھیں مسلتی لانچ میں داخل ہوئی۔ کرینہ بیگم کا اسے دیکھ کر خون کھول گیا۔ دانیال جو کہ سعدیہ کو دیکھ رہا تھا، یکدم اس کی نظر ماریہ پر پڑی تو وہ دیکھتا چلا گیا۔ لاپرواہ حسن اس کی نظروں میں قید ہوتا گیا۔ روبینہ بیگم بیٹی کو دیکھ کر شرمندہ ہو گئیں۔ زبردستی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر اس کا تعارف کروایا۔ ماریہ کی تو جیسے ساری نیند اڑ گئی۔ اس کے سر میں شدید درد تھا، تبھی جاگتے ہی سیدھا لانچ میں آ گئی تھی۔ جتنی دیر وہ بیٹھی رہی، دانیال اسے ہی دیکھتا رہا۔ سعدیہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ دانیال کے سامنے بیٹھی اپنی کزن کو غائب کر دے۔ کرینہ بیگم کو جو ڈر تھا وہی ہوا۔ دانیال کے گھر والوں نے کال کر کے کہا کہ وہ دوسری لڑکی ہم سے کیوں چھپائی، ساتھ ہی سعدیہ سے رشتہ توڑ کر ماریہ کے لیے کہا۔ کرینہ بیگم تو سنتے ہی پھٹ پڑیں۔ اچھی خاصی بھڑاس نکال کر وہ ماریہ کے روم کی طرف بڑھیں۔ اندر داخل ہونے سے پہلے وہ کچھ سوچ کر رک گئیں اور پھر اپنے کمرے کی طرف چلی گئیں۔ سب رشتہ ختم ہونے پر سعدیہ کو اور خود کو تسلی دینے لگے، جبکہ ماریہ کو سعدیہ کے لیے دکھ ہوا، جبکہ ان لوگوں پر شدید غصہ آیا۔ کھانے کا وقت تھا۔ روبینہ بیگم ڈش میز پر رکھے ہوئے سعدیہ کو آتا دیکھ کر ماریہ کو بلانے کا کہہ کر اپنے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئیں۔ سعدیہ نے منہ بنا کر دروازے پر ناک کیا۔ 2 بار ناک کرنے کے باوجود بھی کوئی جواب نہیں ملا تو آنکھیں گھما کر اندر داخل ہوئی، مگر سامنے کا منظر دیکھتے ہی اس کے پیر زمین میں جم گئے تھے۔ دروازہ کھولنے کی آواز پر ماریہ جو قالین پر سر جھکائے بیٹھی تھی، اس نے ہاتھ میں پیپر کٹر لیا ہوا تھا اور اپنے ہاتھ پر کٹ لگا کر ہنس رہی تھی۔ اس نے رک کر سر گھما کر دروازے کے سامنے کھڑی سعدیہ کو دیکھا اور پھر مسکرائی۔ تم کیا کرنے آئی ہو یہاں؟ ماریہ نے یکدم بھاری آواز میں اس سے پوچھا۔ بظاہر تو اس کے چہرے پر کوئی خوفناک تاثرات نہیں تھے، مگر اس کی مسکراہٹ اور آواز سے سعدیہ کا دل کانپ گیا تھا۔ ماریہ، آواز حلق میں اٹک کر رہ گئی تھی، جبکہ سعدیہ زور سے قہقہا لگا کر ہنسی۔ اس کی ہنسی سن کر سعدیہ کانپ گئی تھی، یکدم جیسے ماریہ نیند سے جاگی۔ ہاتھ میں کٹر اور زخمی ہاتھ کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے تیزی سے کٹر کو نیچے پھینکا اور باتھ روم کی طرف بڑھی۔ کرینہ بیگم نے جیسے ہی دروازہ کھولا، اپنی بیٹی کو زمین پر گرا دیکھ کر چیخیں مارتی سب کو آواز دینے لگیں۔ ماریہ، سعدیہ کیا کہہ رہی ہے؟ تم خود کو زخمی کر رہی تھی؟
مجھے بتاؤ کچھ دن سے یہ تم کیا حرکتیں کر رہی ہو؟ سب سعدیہ کے کمرے میں جمع تھے، ڈاکٹر چیک کر کے جا چکے تھے۔ روبینہ بیگم نے ان کے جاتے ہی ماریا کو کندھوں سے تھام کر جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے خود بھی سمجھنے سے قاصر تھیں۔ مجھے کچھ نہیں پتا ماما، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں سچ کہتی ہوں، میرا یقین کریں۔ ماریا پریشانی سے کہہ کر اپنی ماں کے گلے لگ گئی، جبکہ وہ سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ خاموشی میں اس کی گنگناہٹ پورے اسکول میں گونج رہی تھی، جو بال کھولے بنا دوپٹہ لیے زمین پر بچوں کے انداز میں گھپ اندھیرے میں بیٹھی ہل ہل کر گنگنانے میں لگی ہوئی تھی۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ یکدم دور کلاس کا دروازہ چرچرایا، ساتھ ہی کسی کے گھسیٹنے کی آواز نے اس کی گنگناہٹ روکی۔ پھر وہ بہت آہستہ سے کھڑی ہوئی جب زینے سے چڑھ کر کتا بھونکتا ہوا اندر آیا۔ ماریا نے غرا کر اس پر حملہ کیا۔ کلاس کا دروازہ دھاڑ کر کھلا اور پھر بند ہو گیا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہاں خاموشی کے ساتھ ساتھ خون کی بدبو پھیل گئی تھی۔ صبح ہوتے ہی اس کی آنکھ کھلی۔ اٹھ کر دونوں ہاتھوں سے بالوں کو لپیٹ کر وہ اندر باتھ روم کی جانب بڑھی۔ منہ دھونے کے لیے جیسے ہی نل کھول کر چہرے پر چھینٹا مارا، وہ دوبارہ ہاتھ نل کے نیچے کیا۔ ہاتھوں میں بال اور خون جمع ہو گیا۔ دل خراش چیخ کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو جھٹک کر وہ تڑپ کر پیچھے ہوئی اور کپکپاتے ہاتھوں کو دیکھا تو سن ہو گئی۔ ہاتھ ہر چیز سے پاک تھے۔ خوف کے مارے وہ جلدی سے باتھ روم سے نکل گئی۔ کمرہ لاک کر کے وہ اپنا لباس بدلنے لگی۔ لباس تبدیل کر کے وہ لانچ میں آئی جہاں کوئی نہیں تھا۔ ابھی وہ کسی کو آواز دینے کا سوچ ہی رہی تھی جب گھر کے دروازے سے اس نے اپنے امی ابو کو آتے دیکھا۔ ماما کیا ہوا ہے؟ آپ سب لوگ کہاں چلے گئے تھے؟ بیٹا نیچے پرنسپل صاحب کے پاس سے آ رہے ہیں، گیٹ کے اندر سامنے ہی کتا مرا ہوا تھا۔ اف نہ جانے کب مرا، وہ تو شکر تھا کہ آج اسکول بند نہیں تھا، ورنہ تو کیڑے کھا جاتے پورا۔ روبینہ بیگم جھرجھری لیتی اسے بتا کر کمرے کی طرف بڑھ گئیں، جبکہ وہ انہیں جاتا دیکھتی رہی۔ 2 دن پرسکون گزرے تو ماریا کو صبح اٹھتے ہی جسم میں درد ہوا، نہ ہی کوئی پراسرار حرکت اور نہ ہی کوئی واقعہ۔ ماریا، سعدیہ کو پانی دے آؤ بیٹا۔ کرینہ بیگم صوفے پر بیٹھتی اسے دیکھ کر بولی۔ ماریا سر ہلا کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ادھر سعدیہ بیڈ پر بیٹھی فرینچ فرائز کی فل سائز کی پلیٹ ہاتھ میں پکڑے مووی دیکھتے ہوئے کھانے میں مشغول تھی۔ سعدیہ آپی، میں پانی لائی ہوں۔ ماریا آگے بڑھ کر سائڈ ٹیبل پر گلاس رکھتے ہوئے بولی۔ سعدیہ نے پلیٹ نیچے رکھ کر گلاس اٹھا کر منہ سے لگایا اور اس کی نظریں مووی پر مرکوز تھیں۔ یکدم تڑپ کر اس نے گلاس کو قالین پر پھینک دیا اور کیک کرنے لگی۔ اچانک ماریا پراسرار طریقے سے مسکرائی۔ اس کی آنکھوں کا ڈیلا سیاہ ہوا اور پھر اپنے اصل رنگ میں بدلا۔ ماریا نے فرش پر گرے گلاس کو دیکھا جس پر بے تحاشا بال تھے۔ سعدیہ نے فرش پر گرے گلاس کو دیکھا تو وہ ڈر گئی اور اپنی ماں کو آوازیں دینے لگی۔ کرینہ بیگم جلدی سے اندر آئیں، پیچھے ہی روبینہ بیگم بھی ان کے ساتھ آئیں۔ کیا ہوا سعدیہ، ایسے کیوں چلا رہی ہو؟ امی، اس نے مجھے اپنے پانی میں بال بھر کر دیے، یہ لڑکی پاگل ہو چکی ہے۔ اس دن اپنے آپ کو زخمی کر کے خوش ہو رہی تھی، ابھی مجھے پتہ نہیں کون سا جادو کر کے بالوں سے بھرا پانی پلا رہی تھی۔ سعدیہ اپنی ماں کو دیکھ کر سب بتانے لگیں، جبکہ روبینہ بیگم اپنی بیٹی کو دیکھنے لگیں جو خود حیران پریشان اسے دیکھ رہی تھیں۔ کہاں ہے گلاس؟ روبینہ بیگم نے یکدم پوچھا۔ وہ رہا۔ سعدیہ نے ہاتھ کے اشارے سے گلاس کی طرف اشارہ کیا۔ روبینہ بیگم نے جیسے ہی گلاس اٹھا کر دیکھا وہاں بالوں کا نام و نشان نہیں تھا۔ سعدیہ تو آنکھیں جھپکانا بھول گئی، جبکہ ماریا ناسمجھی سے کھڑی رہی۔ ماریا، سعدیہ تمہارے برابر کے ہے، اس کے ساتھ اس طرح کا مذاق کر رہی ہو؟ چلو معافی مانگو۔ روبینہ بیگم نے بازو پکڑ کر سخت لہجے میں کہا۔ میری کیا غلطی ہے؟ اور جب وہ میرے برابر کی ہیں تو میں مذاق کروں گی نا؟ ماریا چڑھ کر کہتی، بازو چھڑوا کر کمرے سے نکل چکی تھی۔ دیکھا اس کے تیور، دن بدن بدتمیز ہوتی جا رہی ہے۔ کرینہ بیگم غصے سے بول کر گلاس اٹھانے لگیں۔
مگر خالی گلاس کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ روبینہ بیگم نے سلگتی ہوئی نظر سعدیہ پر ڈالی۔ تم سے ایسی امید نہیں تھی، روبینہ بیگم چبا کر کہتی کمرے سے نکل گئی۔ 12 بجے کا وقت تھا۔ ماریا کا کل ٹیسٹ تھا۔ وہ لانچ میں بیٹھی پڑھ رہی تھی جبکہ سب کمرے میں سونے چلے گئے۔ اچانک خاموش فضا میں دوبارہ دروازہ زور سے کھلنے کی آواز آئی اور ماریا کی انگلیوں میں دبا ہوا پین چھوٹ گیا۔ گھبرا کر اس نے دروازے کی جانب دیکھا۔ یکدم دوبارہ دروازہ کھلا اور بند ہوا۔ ماریا ڈر کر اٹھ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے میں جاتی، دروازے کے پار کسی لڑکی کے تڑپ تڑپ کر رونے کی آواز آ رہی تھی۔ خوف سے وہ اپنی جگہ سے نہ ہل سکی۔ لڑکی کے رونے کی آواز بھاری سے بھاری ہوتی گئی۔ ماریا کا خون خشک ہو گیا۔ دھاڑ سے آواز کے ساتھ کوئی اس کے آر پار ہوا۔ زوردار کھٹکا لگنے سے وہ لڑکھڑاتی ہوئی ہمت کر کے اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ ماریا صبح اٹھی تو جسم میں وہی درد محسوس ہوا۔ انگڑائی لے کر جیسے ہی اٹھی، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سامنے ہی اس کی ماں خون سے لت پت صوفے پر پڑی تھی۔ اس کا پورا چہرہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ پورے جسم پر خون سے کپڑے بھیگے ہوئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے خون سے نہلا دیا ہو۔ ماریا کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ لرزتے وجود کے ساتھ وہ بیڈ سے نیچے اتری۔ جب پیروں کے نیچے گیلا گیلا محسوس ہوا، آہستہ سے سر جھکا کر اپنے پیروں کی طرف دیکھ کر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ ہر طرف خون ہی خون تھا۔ اپنی ماں کی حالت دیکھ کر اس کے آنسو بھی نہیں نکل پائے۔ کہکہے کی آواز پر ماریا نے سر جھٹکے سے اٹھایا۔ سامنے ہی سعدیہ کھڑی تھی۔ اس نے بڑا سا بیلچہ پکڑا ہوا تھا اور وہ کہکہے لگا رہی تھی۔ بیلچہ بھی خون سے بھرا ہوا تھا۔ سیاہ بڑی آنکھیں اسے دیکھ کر ہنس رہی تھیں۔ یکدم ماریا کو غصہ آیا۔ سائڈ ٹیبل پر شیشے کا بھاری واس اٹھاتے ہی ماریا نے اس پر حملہ کر دیا۔ گھر کے سبھی افراد ٹی وی لانچ میں بیٹھے ہوئے تھے جب زور زور سے چیخوں کی آواز پر سب سے پہلے روبینہ بیگم ماریا کے کمرے کی طرف بھاگی۔ دروازہ کھلتے ہی سب لرز کر رہ گئے۔ ماریا جنونی طریقے سے سعدیہ کو بری طرح زخمی کر چکی تھی، جبکہ سعدیہ کا سر پھٹنے سے خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ ہائے میری بچی مار دی، کوئی بچاؤ میری بیٹی کو، کرینہ بیگم سینہ پیٹتی تڑپ کر چیخ چیخ کر بول رہی تھیں، جبکہ ماریا کے بابا نے اسے مشکل سے سنبھالا تھا۔ وہ اسے قابو کرنے کے لیے تھپڑ در تھپڑ مارے جا رہے تھے۔ یکدم ماریا ہوش میں آئی، اپنی ماں کو سلامت سامنے دیکھا تو آنکھیں جھپکانا بھول گئی۔ سعدیہ کو سب ہسپتال لے جانے لگے، مگر راستے میں ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ ایک قیامت تھی جو ان کے سروں پر ٹوٹ گئی۔ کرینہ بیگم غم و غصے میں پاگل ہو گئی، جبکہ ماریا کو کمرے میں لاک کر کے گئے تھے، جو سرک کر نیچے قالین پر بیٹھی تھی۔ دونوں ہاتھوں کو ٹانگوں کے گرد باندھے وہ سمٹ کر بیٹھی اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ سعدیہ کا خون اس کے دونوں ہاتھوں پر لگا ہوا تھا۔ ماریا دیکھتے دیکھتے اچانک ہی رونے لگی۔ اس نے اپنی کزن کو مار ڈالا۔ زور سے روتی پاگلوں کی طرح خود کو مارنے لگی۔ یکدم اس کی نظر اور ہاتھ رکے۔ بیڈ کی دوسری طرف کالی سیاہ آنکھوں والی لڑکی اسی کی طرح بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ ماریا کے رونے میں شدت آ گئی۔ سامنے بیٹھی لڑکی کا چہرہ بدلنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھیانک ہو گئی۔ ماریا تیزی سے لڑکھڑا کر کانپتی ٹانگوں کے ساتھ بھاگی اور دروازہ پیٹنے لگی۔ کھولو، بچاؤ مجھے، وہ مجھے مار دے گی۔ ماریا کی آواز پھٹ رہی تھی۔ دروازہ پیٹ پیٹ کر اس کے ہاتھ سرخ ہو چکے تھے۔ جب کان کے قریب سرگوشی سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں تمہیں ساتھ لے جاؤں گا۔ اس کی بھاری سرگوشی پر ماریا گرنے ہی لگی تھی۔ اس سے پہلے ہی دروازہ کھول کر کرینہ بیگم اندر آتی کسی چیل کی طرح اس کے اوپر حملہ کر بیٹھی۔ کرینہ بیگم نے اندر آتے ہی اس کے چہرے پر اپنے بھاری ہاتھ سے تھپڑوں کی بارش کر دی تھی۔
ماریا جس کی جان ویسے ہی لڑکی کو دیکھ کر آدھی ہو گئی تھی، اچانک ہی بھاری ہاتھ پڑنے سے خود کو بچا نہیں پا رہی تھی۔ روبینہ بیگم روتی ہوئی اسے بچانے بڑھیں۔ مت مارے، چھوڑ دے اسے، روبینہ بیگم بچاتے ہوئے رو رو کر کہہ رہی تھیں، جبکہ کرینہ بیگم ایک ہی بات دہرا رہی تھیں، اس نے میری بیٹی کو مار دیا۔ کرینہ بیگم نے اس کے سخت بالوں کو اپنی گرفت میں جکڑا اور کمرے سے اپنی طرف گھسیٹ کر باہر لے جانے لگی۔ ایک کوہرام بھرپا ہوا تھا گھر میں۔ ماریا تکلیف سے چیخ رہی تھی۔ روبینہ بیگم اپنی نازک سی بیٹی کو بچانے میں لگی ہوئی تھیں۔ یکدم ہی ساجد صاحب اندر داخل ہوئے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر جلدی سے آگے بڑھے اور ماریا کو چھڑایا۔ ماریا تڑپ رہی تھی۔ وہ اسے برا بھلا کہہ رہی تھی، جبکہ ماریا بری طرح روتی اپنے باپ کے پیچھے چھپ گئی، جو بے بس تھے، کیونکہ ماریا کو خود سب نے اپنی آنکھوں سے پاگلوں کی طرح سعدیہ کو مارتے دیکھا تھا۔ روبینہ بیگم کا دل پھٹنے کو آیا تھا ماریا کی حالت دیکھ کر، جسے آج تک کسی نے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ ماریا خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی اور ساتھ ہی کہکہے بھی لگاتی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سب ہو کیا رہا تھا۔ سعدیہ کا جنازہ گھر آ چکا تھا، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ دوسری طرف ماریا زمین پر بچوں کی طرح لیٹی چھت پر نظریں مرکوز کیے بیٹھی ہوئی تھی، کبھی ہنستی تو کبھی گھورتی۔ یکدم اسے لگا خون کی کوئی بوند اس کے چہرے پر گری ہو، اور پھر ایک آدمی کی بھنبھناہٹ کانوں میں تیز ہوتی گئی۔ ماریا نے زبان کو حرکت دینے کی کوشش کی، مگر اسے یوں محسوس ہوا کہ منہ میں زبان نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھا کر دیکھنا چاہا تو ہاتھوں کو سن پایا۔ سعدیہ کی وفات کے بعد گھر پر انسپکٹر صاحب تفتیش کے لیے آئے تھے۔ ایسا کچھ نہیں انسپکٹر صاحب، ہماری ماریا تو ٹھیک تھی، کالج پڑھتی تھی، نارمل تھی بالکل، پاگل تو نہیں ہے خدا نخواستہ۔ ساجد صاحب مردہ آواز میں بولے، ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، آپ کے گھر میں یہ بیلچہ کہاں سے آیا؟ مقتولہ کے والدین کا یہی کہنا ہے کہ ان کی بیٹی کو بیلچے سے مارا گیا۔ پوسٹ مارٹم ان کے والدین نے ہونے نہیں دیا، تو کہیں آپ نے اپنی بیٹی کو خود تو نہیں مارا؟ انسپکٹر صاحب مشکوک نظروں سے پوچھنے لگے۔ ہم اتنے بے غیرت نہیں ہیں، لیکن آپ کی بیٹی نے ثبوت دیا ہے ساجد صاحب، اپنی کزن کو قتل کر کے خود کو پنکھے میں تار ڈال کر اپنے آپ کو مار ڈالا۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ہمیں کچھ نہیں پتا، وہ کچھ دنوں سے پراسرار حرکتیں کر رہی تھی، مجھے لگا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر ہم غلط تھے، اس کے دماغ میں خدا جانے کیا چل رہا تھا۔ روبینہ بیگم نے روتے ہوئے سب کو بتانا شروع کر دیا۔ ساجد صاحب اپنی بیوی کو غصے اور صدمے سے دیکھ رہے تھے، جن کے خیال میں ماریا کی خودکشی ان کی بیگم کی لاپرواہی کا ثبوت تھا۔ وقت کی رفتار اسی تیزی سے چلتی رہی۔ ماریا کے خود کو مار لینے سے کیس نہیں ہو سکا۔ ہاں، اتنا ضرور ہوا کہ لوگ ماریا کو پاگل سمجھنے لگے، تو کچھ لوگ اتنا کہتے کہ ماریا پر ضرور کسی جن کا سایہ تھا، جبکہ روبینہ بیگم کو ایک پل کے لیے قرار نہیں تھا۔ سعدیہ کی موت اور ماریا کی خودکشی نے اس گھر کی سبھی رونقیں چھین لی تھیں، کسی کا کوئی قصور نہیں تھا۔ ایک مہینے کے بعد کی بات ہے، گیٹ کھول کر وہ آدمی کے پیچھے چلنے لگیں۔ ارد گرد ساتھ لگی دیوار کے ساتھ بینچوں پر بیٹھی عورتیں اپنی باری کا انتظار کر رہی تھیں، جبکہ وہ کچھ نوٹ ساتھ چلتے آدمی کو دیکھ کر پہلے جا رہی تھیں۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی نیم اندھیرے میں اگر بتیوں کی خوشبو نے پورے کمرے کو اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ جگہ جگہ موم بتیاں لگی ہوئی تھیں، جو اندھیرے کو کم کرنے کا باعث بن رہی تھیں۔ آؤ آؤ، کیسے آنا ہوا؟ کمرے میں ادھیڑ عمر آدمی کی آواز گونجی، جو دروازے پر بیٹھا کالے جولے میں اپنے لمبے لمبے بالوں کو پھیلائے کھوپڑیاں رکھے بیٹھا ہوا تھا، لکڑی کا زیور انگوٹھیاں سجائے، کچھ پڑھتا سرمے لگی آنکھوں کو اس پر مرکوز کیے دیکھ رہا تھا۔ وہ چلتی ہوئی اس آدمی کے سامنے زمین پر بیٹھ گئیں۔ مجھے سب معلوم ہے، اب تمہارا راستہ صاف ہو چکا ہے، آدمی نے اس کے بیٹھتے ہی کہا، جو خاموشی سے اس آدمی کو دیکھ رہی تھیں، جو آج ایک بھیانک شکل کا لگ رہا تھا۔
کرینہ بیگم کا دل کیا کہ کاش وہ اسے بھی مار دیں۔ کیسا کام؟ آپ نے کہا تھا نا لڑکی پاگل ہو جائے گی، پر اس پاگل لڑکی نے میری بیٹی کو جان سے مار ڈالا اور خود بھی مر گئی، جبکہ آپ نے کہا تھا جادو کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ پھر ایسا کیوں ہوا؟ مجھے افسوس ہوا۔ لڑکی پر جن عاشق ہو گیا، اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ باقی جو تمہاری بیٹی کے ساتھ ہوا، ضرور اسی شرارتی جن نے کیا ہوگا۔ اس نے سپاٹ لہجے میں کہا، یہ کیسا کالا جادو تھا کہ ایک جن آپ کے قابو میں نہیں رہا؟ کتنی امید سے آئی تھی میں کہ اس لڑکی کو پاگل خانے بھجوا دوں گی تاکہ سب میری بیٹی کو دیکھیں، اسے پسند کریں، مگر ایسا تو کچھ نہیں ہوا۔ اس آگ میں میری بیٹی جل گئی۔ کرینہ بیگم روتے ہوئے کہہ رہی تھیں، پھر آنسو پونچھ کر پرس سے 40,000 نکال کر اس شخص کو دیے جو للچائی نظروں سے پیسوں کو دیکھ رہا تھا۔ چلتی ہوں۔ کرینہ بیگم کام کے بعد پیسے دینے آئی تھیں۔ شاید وہ نہ دیتی اگر اپنا مرشد نہ پیچھے لگواتا، جو پیسے نہ دینے کا سن کر دھمکی دینے لگا تھا۔ کرینہ بیگم نے نکلتے ہی اس آدمی کو بلایا، جی بابا، اس عورت کو دوبارہ یہاں آنے مت دینا، کہیں اپنی بیٹی کے غم میں آ کر ہمارے حلق میں ہی نہ پھنس جائے۔ آدمی پیسے کی گڈی کو سونگھتا ایک نوٹ اسے دے کر بولا، جو شیطانیت سے مسکرا کر سر ہلا کر باہر نکل گیا۔ کچھ بھی نہیں چاہا تھا، بس اپنی اولاد کی خوشیوں کے لیے غلط راستے ہی کو تو چنا تھا۔ شاید اسی لیے کرینہ بیگم کو اپنے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔